بہت شکریہ. میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنی مصروفیات کے حوالے سے خاص طور پر کچھ اظہار خیال فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نہایت قابل قدر اور قابل صد احترام صاحبزادہ والا شان محترم المقام جناب مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب، میرے نہایت مقتدر محتشم محترم عزیزم محترمی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، رئیس جامعہ حاضہ اور ڈائریکٹر ایجوکیشن جامعہ علیمیہ اسلامیہ محترم جناب ظفر مگدی صاحب، تمام انتہائی موقر اور محترم فاضلین جامعہ علیمیہ اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں چند خوشی کے بڑے مواقع آتے ہیں اور اس میں آپ بہت کچھ کہنا اور بہت کچھ سننا چاہتے ہیں. تفصیل کے ساتھ سننا اور نہایت ہی تفصیل کے ساتھ سنانا یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن صاف بات ہے کہ آج یہ سلسلے کی پہلی محفل اور مجلس ہے. یہاں شاید صرف تعارف ہی مقصود ہے، زیادہ کچھ کہہ اور کہا نہیں جا سکتا. میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ شرق و غرب کی کئی جامعات، ادارے، یونیورسٹیاں، ان کے فاضلین، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جبے کبے دستاریں اور بہت لمبی چوڑی اور طول و عرض رکھنے والی عمارتیں، ان کا اپنا یقیناً کوئی کام ہوگا، لیکن سفیر اسلام، داعی اسلام حضرت ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ادارہ ان تمام اداروں کے کام اور کاموں پر اپنی فکر، نظر اور قدر کے اعتبار سے بہت باری ہے. یہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے. جامعۃ الازہر کی جو بعثت ہے مبوسین، اس عاجز کو 10 سال ان کو ڈیل کرنے کا موقع ملا. کویت کی ایمبیسی میں پولیٹیکل ایڈوائزر رہا ایک زمانے تک. وہاں جو لوگ آتے تھے ان سے ڈیلنگ کا موقع ملا. اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات اور اسی طرح دنیا بھر کے ادارے، جس چیز کو آپ انٹلیکچوئل گروتھ کہتے ہیں، آپ یقین جانیں شاید و باید یا کسی شخص کی ذاتی جد و جہد، کاوش یا تربیت کے نتیجے میں اگر کسی شخص کو بلند فکری اور وسعت نظری نصیب ہو تو میں اس کا نہیں کہہ سکتا، لیکن اداروں کی سطح پہ صرف قیل اور قال تک معاملہ رہتا ہے. کبھی فہم، شعور اور ادراک تک کی بات آنے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی. یہ اللہ کا ہم سب پر کروڑہا احسان ہے کہ اس ادارے کے بانی، جن کے ذہن میں اسلام کی دعوت کا عالمگیر نقشہ تھا، جس کی بنیاد پر اس ادارے کی بنا اور اساس پڑی. دین کی دعوت، دین کا کام، علم کا پھیلانا،
یہ تقریباً کم و بیش ہر ادارے کا ایک موٹو ہوا کرتا ہے، لیکن دین کا شعور عطا کر کے باشعور دائی اور مبلغ پیدا کرنے کے بعد میدان میں اتار کر کے عالمی سطح کی فکری یلغار کے سامنے بند باندھنے والا، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ جو فکری لہریں ہیں، وہ انٹلیکچول موومنٹس ہیں، ان پر حملہ آور ہونے والے افراد کی تیاری آج بھی کسی ادارے کا مقصد نہیں ماں سوا جامعہ علیمیہ اسلامیہ کے۔ یہ رب کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اور ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے ہمارے کسی گریجویٹ کا چھوٹا سا رسالہ ہو، بڑی ضخامت کا کوئی کتابچہ ہو، بڑی کتاب ہو، آپ اس بات کو لازماً بٹوین دا لائنز دیکھیں گے یا صراحت کے ساتھ کہ اس کے لیے جو سیکٹیرین کانفلکٹس ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو رنگ برنگ کے جھنڈے لے کر کے کچھ لوگ ہر چند سال کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے نعرے وضع کر کے، عالم اسلام تو دور کی بات ہے، خود اہل سنت کے اندر کوئی تفضیلی، کوئی مفضولی اور کوئی کیا ان کی باتیں سن کر کے آپ کو لگے گا کہ یہ شاید دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے جنگل میں انہوں نے کچھ پڑھا ہے اور وہاں پر کسی نے ان کو چند کتابیں پڑھا دی ہیں اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے پیراشوٹ کے ذریعے سے شہروں میں گرا دیا گیا ان کو کہ آپ دین کی دعوت کے لیے نیو یارک پہنچ جائیں، لندن پہنچ جائیں اور کراچی پہنچ جائیں۔ وہ یہاں آنے کے بعد ہونک ہو جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے جو فساد انہوں نے اپنے اساتذہ سے بطور نام نہاد فیض کے کسب کیا ہوتا ہے، اس فساد اور فتنے کو انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان فتنے کے لیے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو سٹیجوں پہ لا کے سوار کرتے ہیں، کن لوگوں کے ناموں کے پوسٹر اور تصویریں لگاتے ہیں، اور وہ سٹیج پر آنے کے بعد بجائے اس کے کہ امت کے مسئلوں کو حل کریں، وہ امت کو نئے عذاب اور فتنوں اور مسئلوں میں الجھا دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی، کہ ہمارا کسی ایسے گریجویٹ سے واسطہ پڑے جو فتنہ بازی کے فروغ میں حصہ اور معاون بنا ہوا ہو اور وہ امت کو تقسیم کرنے کی راہ پر چل پڑا ہو، کیونکہ یہ فساد کا بیج بوتا کوئی ہے اور پانی دینے والے ہمارے بیچارے مظلوم مذہبی طبقے کے افراد بن کر کے اس کو پہلے پودے اور پھر درخت کی صورت میں سینچنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت ہے۔ دین کی قطعاً اس طرح کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت تو یہ تھی کہ آپ بلند نظری کے ساتھ، اعلیٰ فکر کے ساتھ، شعور کے ساتھ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمنوں پر کچھ بھی نہیں تھا تو کم از کم نظریاتی طور پہ حملہ آور ہو جاتے، ان کی فکر کو جڑوں سے اکھاڑ کر کے دریا برد کرنے کا آپ میں سلیقہ بھی ہوتا، طریقہ بھی ہوتا، شعور بھی ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ وانزل اللہ رحمتہ علی مرقدہ دائما ابدا متواترا الی وقوع یوم الدین۔ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دین کی تعلیم کے ساتھ دیندار، باعمل، باشعور اور باکردار افراد کو پیدا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا۔ میں انگریزی بولتا یا کوئی انگریزی بولتا یا آپ انگریزی بولتے ہیں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، انگلینڈ میں بھنگی بھی بولتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں عربی بولتا، جامعۃ الازہر کے جو چپڑاسی ہیں نا وہ بھی بڑی اچھی ہے، عربی بولتے ہیں، شیوخ سے سنتے ہیں فصحا،
اور بہت خوبصورت عربی بولتے ہیں. یہ بڑے مضبوط ٹولز ضرور ہیں دین کی دعوت کی راہ میں، یا کہیں بیٹھک اور مجلس ہو وہاں بیٹھنے کے بعد اہل محفل جو بھی ہوں تو وہ آپ کو کم از کم زبان کی سطح پر مغلوب یا مغلوبیت کی نظر سے نہیں دیکھ پاتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر ہارورڈ کے بھی پڑھے ہیں، آکسفورڈ اور کیمبرج کے بھی فارغ ہیں، کراچی یونیورسٹی سے بھی پڑھا ہے، اور اس کے باوجود آپ کو امت کا درد نہیں ہے، آپ کو اسلام کا فہم نہیں ہے، آپ نبوت محمدی کی عالمگیریت، ابدیت، اس کی دائمیت اور اس کے غلبے کا درد اپنے دل میں نہیں بساتے، اور آپ سیلفش ہیں، خود غرض ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں، تو باقی ساری آپ کی قابلیتیں، ڈگریاں اور اسناد اٹ از جسٹ اے ربش. کیونکہ وہ دین کی تعلیم جو بندوں میں اور مسلمانوں کے درمیان وہ مسلمانوں کے قائدانہ اوصاف کا حامل بندہ پیدا نہ کر سکے اور اس میں مدد نہ دے سکے، وہ تعلیم ایک رسمی تعلیم ہے. اسی لیے سوشل سائنسز کا کمبینیشن یہاں ہمارے روایتی آرتھوڈاکس جو علوم ہیں ان کے ساتھ کیا گیا کہ آپ دنیا کو بھی سمجھیں، سوسائٹی کو بھی سمجھیں، سوشل ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی آپ کے اندر ایک صلاحیت ہو، لوگوں کی نفسیات کو جانیں، لوگوں کے حالات اور معاملات کی رعایت رکھ کر کے بات کریں، ہر جگہ اوٹ پٹانگ باتیں نہ کریں. کراچی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو تب بھی آپ کے پاس 21ویں صدی کے 21ویں سال میں وہی حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، اور منچسٹر یا برمنگھم میں بیٹھے ہوئے تو تب بھی آپ یہی اول فول بکے جا رہے ہیں. نیو یارک میں بیٹھے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہاں کے سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنے کی آپ کے اندر کیا صلاحیت خوبی ہونی چاہیے تھی کہ وہاں کے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے. وہاں کھانے کے مسئلے ہیں، وہاں لباس کا مسئلہ ہے، وہاں رزق کا مسئلہ ہے، روزی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، بہت سارے مشروبات کے معاملات ہیں، جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس میں حلال اور حرام کے معاملات ہیں. آپ ان کو چھوڑیں اور بس ایک چیز کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سانپ کی لکیروں کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا دشمن یہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ارے بھائی، یہ شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ سحر اور افطار میں شامل ہوتا ہے. آپ کا دشمن تو وہ نظام ہے، اور وہ کئی نظام ہیں جنہوں نے دنیا کو مغلوب کر رکھا ہے، تابع کر رکھا ہے. وہ کبھی کسی ازم کے نام پر ہے، کبھی کسی وائرس کے نام پر ہے، اور کبھی کسی اور نام پر ہے. آئے دن ایک نئی بھگدڑ مچتی ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور انسانیت کو ایک نئے خوف و ہراس میں مبتلا کیا جاتا ہے. پوری روئے زمین پر نظر دوڑائیں، انسانوں کے درمیان وہ انسان ہی نظر نہیں آتا جو انسانوں کو انسان بننے کا شعور عطا کر سکے. اور میں اس جامعہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن پوری نوع انسانیت کے لیے یہی سمجھتا ہوں کہ شرق و غرب میں بہت کم ہیں لیکن باشعور انسانوں کو اتارا، امت کا درد رکھنے والے لوگوں کو اتارا، اور ایسے لوگ الحمدللہ تیار کیے کہ اگر وہ کچھ دے نہ سکیں، وہ جوڑ نہ سکیں تو وہ توڑیں بھی نہ، وہ صلح جوئی نہ کر سکیں تو فتنہ اور فساد کے مچانے میں بالکل کوئی کردار ادا نہ کریں. وہ اگر کوئی پازیٹو اپنا سٹیپ نہ اٹھا سکیں تو کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف بالکل نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اسی تناظر میں یہ جو سیرت پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ، یہ میں ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری صاحب علیہ الرحمہ کی روح پرفتوح کا صدقہ جاریہ اور فیض سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اس ادارے میں جیسے تیسے اور پتہ نہیں کہاں سے پہنچایا اور گھوم گھوم کر کے ہم یہاں پہنچے. ہمارے قبلہ احمد شاہ بخاری صاحب مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. آپ اور آپ کے برادر محترم علامہ محمد شاہ بخاری صاحب وہ آج کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. مجھے اس ادارے کی راہ آپ نے دکھائی تھی. جی تو میں نے ان سے اپنے طور پہ ایک بات کہی. میں اس زمانے کمر اسلام جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں درب تو یہ چیزیں میں وہاں پڑھتا اور سیکھتا تھا. وہ وہاں ایک چھوٹا سا کچھ واقعہ ہو گیا تھا. کوئی عرب آئے تو سارے طلباء بیٹھے, وہ جو درب دربو کی گردان ایسے پڑھتے تھے کہ اس میں پتہ چلتا نہیں تھا کہ یعنی وہ کون سی اس وقت جو ہے نا وہ کس صیغے کا تلفظ ادا کر رہے ہیں, پانی کی طرح. تو وہ آئے تو شیخ بات کریں. اب ہر طالب علم بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ فعل پہلے آئے گا تو فاعل بعد میں آئے گا تو مفعول, تو اعرابی حالت خراب نہ ہو جائے تو ذرا جملہ, وہ ایک گھنٹے میں جملہ نہیں بنتا تھا. تو وہ ایک عجیب تماشا بن گیا. وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, سمجھ سب رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر پا رہا. تو شاہ صاحب اسی رات تشریف لائے تھے. تو میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا کوئی ایسا ادارہ ہو کہ کم از کم یہ زبانوں کا تو علم وہاں سے سیکھا جائے اور کوئی شعور اور ڈھنگ کی بات سیکھی جائے. وہ بیچارہ آیا ہوا ہے, وہ تو ایسا ہے کہ جس طرح کوئی ریوڑ کو ہانک رہا ہے, وہ یوں دیکھتا ہے تو سارے ادھر مڑ جاتے ہیں, وہ یوں دیکھتا ہے تو سارے ادھر مڑ جاتے ہیں. نہ اس کی بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے, نہ ہماری بات کا اس کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ نے کرم کیا, انہوں نے مجھے یہاں بھجوایا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ابا جان علیہ الرحمہ کے بہت اچھے تعلقات حضرت ڈاکٹر انصاری صاحب کے ساتھ زندگی میں رہے. آپ کی خدمت میں علامہ بدایونی صاحب کے ساری مراسلت ان کے ذریعے ہوتی تھی. اس زمانے میں خطوط یا میسیجز کا تو چکر تھا نہیں. جو خط ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں لکھا جاتا تھا, جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں, تو وہ ابا جان لے کر کے حضرت قبلہ ڈاکٹر انصاری صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے بعد میں قبلہ جعفر شیخ صاحب علیہ الرحمہ, ان کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت تھا. بلکہ یہاں عربی کے جتنے پروگرامز ہوتے تھے تو اس میں ابا جان جو بھی بہرحال ان کو ایک ڈیوٹی سونپی جاتی تھی وہ ادا کرتے تھے. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے چلو بہت اچھی جگہ پہ آپ پہنچ گئے ہیں. اور آنا جانا ان کا وقتاً فوقتاً رہتا تھا. اور سیرت کے اس عالمگیر کام کی ہم نے اساس, بنیاد اور داغ بیل الحمدللہ ڈال دی ہے. ہم خیر کے کام کو شروع کرنے کے مکلف ضرور ہیں, جبکہ انجام کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک ہم کر سکیں گے ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو الحمدللہ اس کام میں بھی ہمارے جو کلیدی حضرات ہیں, ہمارے پروفیسر ڈاکٹر مفتی عمران خان صاحب ہیں, ہمارے سید رفیع الدین شاہ صاحب ہیں, اور ہمارے اظہار اشرفی صاحب ہیں. یہ سارے جامعہ ہی کے گریجویٹس ہیں. تو الحمدللہ وہ پروجیکٹ بھی چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ایک کتاب لکھی گئی عبداللہ الفادی کی, جو مشہور زمانہ کتاب حل القرآن و معصوم از دا ہولی قرآن انفالبل کے نام سے. اسلام پر کم و بیش 243 اعتراضات ہیں اس کے, اور اس کو کیٹیگرائز کیا ہے, بڑے سسٹمیٹائز کیا ہوا ہے. بلکہ اس کو سائنٹیفک وے میں اس نے بہت ہی خطرناک طریقے سے اس کو مختلف جو ہے وہ اس کے کیپشنز بنا کر کے اور ہیڈنگز بنا کر کے, سوشل تو جغرافیکل تو یہ تو وہ کر کے, اور قرآن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ حملہ آور ہوا ہے. تو الحمدللہ اس پر بھی ہمارا کام چل رہا ہے پیرالل, اور انشاءاللہ تعالی انگلش میں ہی چل رہا ہے وہ کام الحمدللہ. سیرت طیبہ پہ 5 جلدیں الحمدللہ آ چکی ہیں, 6ٹھی جلد اس وقت پرنٹ پر ہے. ہر جلد کے کم از کم صفحات کی تعداد 1000 ہے, اور پایہ تحقیق کسی بھی صورت میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے نیچے نہیں رکھا ہم نے, تاکہ کل ہم انسان ہیں, وسائل کی بھی ہمارے پاس قلت ہے, اور جو بھی تعمیری کام کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, ایک عجیب سی بات ہے ہمارے معاشرے میں اس کام کو اس کے مرنے کے وقت تک بہرحال قبولیت نہیں ملتی. تو اسے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور مطلب آپ کوئی شر پر مبنی کوئی آپ ہیڈنگ ویڈنگ بنا کر کے پوسٹر بنا دیں تو اس جلسے میں تعاون اور دیگیں اور سٹیج اور اس کے لیے آپ کے پاس لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں. لیکن خیر کے کام میں, بالخصوص تحقیق کے کام میں, فکر و نظر کے کام میں, انٹلیکچول ڈسکورس کے کام میں, اور ذہنی تربیت کے کام میں, امت کے بیداری کے کام میں, امت کے احیاء کے کام میں, ملت کے غلبے کے کام میں,
اور اسلام کے غلبے کے کام کے لیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک مغلوب ذہن کو اور ایک مغلوب قومیت کو اپنے ذہن کے لیے بڑی اجنبی لگتی ہیں. ایسے کام کا جو بھی بیڑا اٹھاتا ہے اس کے مقدر میں، اس کی زندگی میں اچھی خاصی رسوائیاں ضرور آتی ہیں اور کرٹیکس آتی ہیں، تنقید آتی ہے، اور پوری زندگی وہ صرف لوگوں کو اپنی وضاحتیں پیش کرتا رہتا ہے. لیکن ہم اس نقطہ نظر سے بہرحال اس کام کو نہیں کر رہے کہ اس کی کوئی تحسین کی جائے، اوبگت ہو. ہمارا کام یہ تھا کہ امت کے عالمگیر احیاء کے لیے، مسلمانوں کی باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فتنہ گریوں کے اختتام کے لیے ایسے کام کی بنیاد رکھی جائے کہ جس کی بنیاد پر آگے چل کر کے مزید اس طرح کے ایسے کام وہ وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں جو نتیجہ خیز ثابت ہوں، بارآور ثابت ہوں، مثبت اور تعمیری اس کی شکل جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے. میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ کا جو یہ حدود اربع ہے، اس کا جو یہ چھوٹا سا ریڈیس ہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کو پھیلا کر کے ہمیں پوری دنیا تک اور دنیا پر اور دنیا کے ارد گرد اس کے پیغام کو بھی، اس کے کام کو بھی اور اس کے اس مشن کو بھی پہنچانا ہے. یہ ہمارا ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنے تئیں ہر وہ ممکن کوشش کنٹریبیوشن کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ادارے کا عالمگیر سطح پر ایک پازیٹیو امیج اور ایک جو تصور ہے تعمیری وہ جائے. اور مجھے کل ہی میرے چچا جان الحدید کالج کے پرنسپل رہے ہیں، انہوں نے بات کی تو اپنے ان کے ایک بہت بڑے فاضل دوست بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو انہوں نے کہا میں ایک بہت شاندار قسم کا ایک اس کی سائنٹیفک اپروچ یا عالمگیر اپروچ کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ادارہ بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایسا ہے، آپ میری نظر میں، حالانکہ وہ نظریاتی طور پر جماعت کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ شامل رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری نظر میں اگر اس اپروچ کا کوئی ادارہ ہو سکتا ہے تو وہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کا سلیبس لیں اور اس کی جو اپروچ ہے آپ اس کو لیں، اور لینے کے بعد آپ اپنے ہاں اس کو اسی طریقے پہ نافذ کریں، اسی اسپرٹ کے ساتھ جس اسپرٹ کے تحت یہاں جامعہ میں پڑھایا جاتا ہے اور جامعہ میں لوگوں کا ایک براٹ اپ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی آپس کے اندرونی معاملات کے الجھاؤ کی طرف ان کی توجہ اصلاح کے حوالے سے ضرور رہتی ہے، فتنہ اور فساد میں کھڑے ہو کر کے کسی کا ہم نوا بننے کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو الحمدللہ میں نے وہ ساری چیزیں انہیں پرووائڈ کی، زبانی بھی ان کو میں نے بریف کیا اور ان کو بتایا بھی کہ اس اپروچ کے تحت اگر آپ ادارہ بنائیں گے تو یہ امت کی خدمت ہوگی. یہ امت کی خدمت کا عالمگیر مرکز ہے، یہ صرف علوم دینیہ کا مرکز نہیں، پوری امت کی اصلاح، احیاء اور اس کے ریوائول کا مرکز ہے. اور الحمدللہ یہ سارے حضرات جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ ون وے اور دی ادر، براہ راست یا بالواسطہ، میں تقریباً ہر ایک سے شناسائی ہے، تو ہر ایک کی جو اپروچ ہے الحمدللہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، تعمیری ہے. میری یہ خواہش ہے کہ آپس کے اس وقت جو اہل سنت کے کچھ دبستان لڑ پڑے ہیں، کچھ آپس کی مخالفتیں ہوئی ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں کہ اس کے پیچھے باہر کا پیسہ چل رہا ہے، باہر کی فنڈنگ چل رہی ہے. پہلے امت کا بٹوارا تھا، اب اہل سنت کا بٹوارا ہے، پھر اہل سنت کے اندر جو ہے وہ سب ڈویژنز، یعنی پھر اندرون خانہ مزید بٹوارا ہے، اور اس کے لیے پیسے کچھ ایمبیسیوں سے آ رہے ہیں، کچھ افراد لے کر کے آ رہے ہیں، کچھ گھروں پر محفل سجتی ہے اور وہ وہاں پیسے دیے جاتے ہیں. ایک کا ذمہ لگتا ہے کہ 5 محافل آپ کو کرانی ہیں، اور دوسرے کا ذمہ لگتا ہے کہ 6 محافل آپ کی ہیں، آپ کروائیں. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ کروائیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ کروائیں، اور کسی اور کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر لگایا جا رہا ہے. امت کو ایسی راہ پر گامزن کیا جا رہا ہے کہ جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی، اور جو باقی ماندہ کچھ تھوڑی سی طاقت رہ گئی تھی، ان کو آپس میں لڑا کر کے تباہ کر دیا جائے، اور آپس میں جو
جو نام نہاد ایک چھوٹا سا اہل سنت کا اتحاد تھا، اس کی جو ہے وہ پرخچے اڑا دیے جائیں۔ میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی سیکٹ کا اس وقت مجاہد بننے سے گریز فرمائیں۔ آپ صرف اسلام کی دعوت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ قرآن کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت اتنی عالمگیر ہے، آپ یقین جانیں پہلے ہم یہ سوچتے تھے، ہلکا سا ذہن میں خیال آتا تھا کہ ہاں عالمگیریت، لیکن یہ پتہ تھا نہیں علمی طور پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اتنی عظمت کی حامل ہے، لیکن اب جب ہم سیرت طیبہ کا کام اللہ نے ہم سے شروع کروایا ہے، ایک عنوان پر 1200 محقق صفحے لکھنے کے بعد، اور وہ بھی جس کو جہازی آپ سائز کہتے ہیں، وہ لکھنے کے بعد بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر اس پر ہم مزید لکھنا چاہیں تو 1000 مزید صفحہ لکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک عنوان پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس سے نکلنے والے جو پھول ہیں، وہ 170 عنوانات کے تحت سر دست تقسیم کر رکھا ہے۔ ہم اگر مزید اس میں اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ 250 عنوانات اس کائنات روئے زمین کی از اول تا امروز اور آج سے لے کر کے قیامت تک کوئی شخصیت ایسی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے کہ جن کی شخصیت کی اتنی ڈائمینشنز ہوں، اتنی جہات ہوں، اور جن کے لائے ہوئے دین کے اتنے رخ خوبصورت پہلو ہوں جس پہ آپ کام کرتے کرتے تھک جائیں، پوری زندگی وار دیں تو تب بھی آپ کو احساس یہی ہو کر دیں کہ آپ ہی افضل البشر ہیں، آپ ہی سید کائنات ہیں، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ ہی آپ ہیں، ایک اللہ ہے اور اس کے بعد آپ ہیں۔ آپ کی ذات پر رکنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دور فتن میں ہم اپنے آپ کو ہر فتنے سے بچانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور جیسے ہی آپ اس وقت نیچے اتریں گے، کسی نہ کسی فساد کی سازش کی یا باہر کے ملکوں کے فنڈڈ کسی پروگرام کی نظر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو جو میں نے آپ سے عرض کی کہ دین کی دعوت کا ایک عالمگیر یہ مرکز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کے پیغام کو، اس کے کام کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے ہمیں جانی طور پر، مالی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر اور تمام جہات پر جو ممکن ہم سے ہو سکے اس کے لیے تعاون کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔